الحمد لله الذي جعل أصحاب نبيه كالنجوم وجعل الصحابة وأهل بيت سببا لإشاعة الدين والعلوم والصلاة والسلام على النبي المعصوم وعلى آله وأصحابه الذين تعلموا كلا من العلوم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جس نے در خیبر کا پاؤں سے اڑایا جس نے در خیبر کا پاؤں سے اڑایا زخم پیٹھ پر کبھی اس نے نہ کھایا جس نے در خیبر کا پاؤں سے اڑایا زخم پیٹھ پر کبھی اس نے نہ کھایا لقب اسد اللہ نام اس کا ہے علی کرتی صفایا گئی تلوار جب اس کی چلی انتہائی واجب الاحترام قابل سب تکریم و تعظیم معزز سامعین کرام عزیز بھائیوں دوستو بزرگوں
جامع مسجد الکرم الکریم میں انعقاد پذیر کاتب قرآن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار میں مجھے برادر عزیز حافظ احسان اللہ صاحب، حافظ اکرام اللہ صاحب اور حافظ غلام اللہ صاحب سلمہم اللہ کی جانب سے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار پر روشنی ڈالنے کا کہا گیا ہے۔ اسی عنوان کے چند گوشے اور پہلو واضح کر کے اجازت چاہوں گا۔ ویسے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے جس کے گرد کئی عنوانات گھومتے ہیں۔ ایک عنوان رسول اللہ سے نسبی قرابت کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کے اجتہادات کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کے فیصلوں کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کا صحابہ سے محبت کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کی خلفائے راشدین سے رشتہ داریوں کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کے حوالہ سے مشاجرات کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کی ذات گرامی کے گرد جو گھومتا ہے جنگ جمل اور جنگ صفین کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کی خلافت کا ہے، ایک عنوان حضرت علی کے فضائل و مناقب کا ہے۔ الغرض حضرت علی کی ذات گرامی متعدد عناوین کو اپنے آس پاس جمع کیے ہوئے ہے، سب پر ایک نشست میں گفتگو انتہائی مشکل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصراً تعارف، اس کے بعد 3 آیات حضرت علی کے فضائل، پھر 3 احادیث حضرت علی کے فضائل میں، لیکن انداز روایتی تقاریر سے ہٹ کر روایات کی بحث اس طرح ہو کہ عقیدہ اور نظریہ درست سمت پر گامزن ہو سکے۔ اس کے بعد حضرت علی کا خلفائے راشدین سے پیار، آخر میں ایک آدھ شبے کا ازالہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ یہ تقریر بالترتیب انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ مختصر تعارف، فضیلت میں 3 آیات، 3 روایات مال مباحث، پھر حضرت علی کی خلفائے راشدین سے محبت، پیار، الفت،
آخر میں ایک آدھ شبہ اور اس کا ازالہ، یہ آج کی گفتگو کا خاکہ اور اجمالی مضمون ہے۔ اب سب سے پہلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف کیا ہے؟ امام سیوطی رحمہ اللہ تاریخ الخلفاء، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ سیرت خلفاء راشدین اور دیگر مورخین نے اپنی اپنی تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ نام علی ہے، لقب اسد اللہ بھی ہے، حیدر بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے۔ رشتہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں، لیکن قہر چچا زاد بھائی بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ بھی ہیں، خلفائے ثلاثہ کے واسطہ سے چوتھے خلیفہ ہیں، خلفائے ثلاثہ کے واسطہ سے۔ مدت خلافت 3 دن کم 5 سال ہے، جو حضرت لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفاء راشدین میں لکھی، اور 5 سال زمانہ خلافت گزار کر ایک قول کے مطابق 21 رمضان، دوسرے قول کے مطابق 18 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں جام شہادت نوش فرما۔ قبر کہاں ہے؟ اس کے بارے میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ کی قبر کہاں ہے۔ آپ کی جو قبر بنی تھی، اس ڈر سے کہ خارجی آپ کی میت کی توہین اور تذلیل نہ کریں، سیوطی کے بیان کے مطابق وہاں سے آپ کی میت کو نکال کر دارالعمارت منتقل کر دیا گیا۔ بہرحال فائنل اور یقینی طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے، البتہ مشہور قول نجف کا ہے۔ یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف۔ اب آئیے دوسری بات کی جانب۔ حضرت علی کے فضائل قرآن کریم کی 3 آیات، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یوں تو صحابی ہونے کے ناطے وہ تمام آیات جن میں اللہ نے عمومی طور پر صحابہ کرام کے فضائل کو بیان کیا ہے، صحابہ کرام کے مناقب کو بیان کیا ہے، صحابہ کے اوصاف اور خصوصیات کو بیان کیا ہے، ان سب میں باقی صحابہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شریک ہیں، لیکن صحابہ کرام کے اوصاف، خصوصیات، فضائل و مناقب میں اترنے والی آیات کی تعداد مفسرین کرام نے 750 ذکر کی ہے، جن کو ایک نشست میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے 3 کا انتخاب کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الفتح کی ہے۔ اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اللہ نے مشترکہ اوصاف کو بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات کا
رکوع میں ملیں گے، کبھی سجود میں ملیں گے، کبھی قیام میں ملیں گے، کبھی قعود میں ملیں گے، اور یہ سب کچھ وہ کر کس لیے رہے ہوں گے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، محض اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے، اللہ کی رضامندی، اس کی جستجو میں لگے ہوں گے۔ تو یہ اوصاف اللہ نے ذکر کیے۔ عام مفسرین اگرچہ قرآن کریم کی ان آیات کا مصداق تمام صحابہ کرام کو مانتے ہیں کہ یہ جملہ صحابہ کے بارے میں آیات نازل ہوئی، والذین معہ تمام صحابہ کو کہا گیا، اور پھر اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں سخت ہونا، یہ تمام صحابہ کی صفت ہے۔ آپس میں رحم دل ہونا، یہ تمام صحابہ کی صفت ہے۔ رکوع اور سجدے میں جا کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کو تلاش کرنا، یہ تمام صحابہ کی صفت ہے۔ اور اللہ نے صحابہ کرام کی مشترکہ صفات کا ذکر جب کیا تو پہلے ان کی صفت اشداء علی الکفار ذکر کی، بعد میں رحماء بینہم ذکر کی۔ پہلے یہ کہا وہ کافروں کے مقابلہ میں سخت ہے، پھر یہ کہا وہ آپس میں رحم دل ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، پروردگار قرآن کریم نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نازل ہوا جو رحمت للعالمین ہے۔ اب قرآن کریم خود بھی رحمت ہے، جس پہ نازل ہوا وہ رحمت للعالمین ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ رحماء بینہم کو اس رحمت والی کتاب میں پیچھے کر دیا گیا اور اشداء علی الکفار کو آگے کر دیا گیا؟ اشداء علی الکفار پہلے ہے، رحماء بینہم بعد میں ہے۔ میرا وجدان اور میرا ذوق یہ کہتا ہے اللہ نے ترتیب بتائی ہے کہ اگر کافروں کے مقابلہ میں شدت ہوگی تو آپس میں محبت رہے گی، اگر کافروں کے مقابلہ میں شدت نہ رہی تو آپس کی محبت بھی جاتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر! کافروں کے مقابلہ میں شدت ہی نسخہ ہے آپس کی محبت کا۔ کافروں سے شدت ہی نسخہ ہے آپس کی محبت کا، اور یہ ترتیب ربانی ہے، یہ ترتیب ربانی ہے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آج کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آپس میں وہ محبت اور رحم دلی نہیں رہی جو صحابہ میں تھی۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہمارے اندر جب کافروں کے مقابلہ میں شدت نہیں رہی، محبت ادھر چلی گئی، شدت ادھر آ گئی، محبت ادھر چلی گئی، شدت ادھر آ گئی، شدت ادھر، محبت ادھر۔ وہ اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ قرآنی اصول کو لے کر چلے تو نظام کائنات میں بگاڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں، یہ میں نے ذکر ایک نقطہ عرض کر دیا۔ عام مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ صحابہ کے اوصاف ہے، لیکن تفسیر فتح البیان میں صاحب فتح البیان نے لکھا ہے کہ محمد رسول اللہ سے نبوت مراد ہے، والذین معہ سے حضرت ابو بکر صدیق مراد ہے، اشداء علی الکفار سے حضرت عمر فاروق مراد ہے، رحماء بینہم سے حضرت عثمان بن عفان مراد ہے، تراہم رکعا سجدہ سے حضرت
عثمان بن عفان ہے، پتہ چلا مصلی پہ آنے والا تیسرا عثمان بن عفان ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ کہا تراہم رکعن سجدہ، پتہ چلا علی خلیفہ ضرور ہوگا، لیکن چوتھا نہ کہ پہلا، نہ کہ پہلا۔ یہ بھی اسی آیت سے سمجھ میں آیا۔ اب آئیے دوسری آیت کی طرف۔ وہ دوسری آیت سورۃ التوبہ کی ہے۔ فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہ لوگ جو سابقون الاولون ہیں، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، جو اسلام لانے والے، اسلام میں سبقت کرنے والے، پہلے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، خواہ مہاجرین میں سے ہو خواہ انصار میں سے ہو۔ اور امام رازی نے لکھا ہے سابقون الاولون سے مراد وہ لوگ جو ہجرت کرنے میں اور نصرت کرنے میں پہل کرنے والے ہیں۔ من السابقون الاولون من المہاجرین، یہ ہجرت میں پہل کرنے والے، والانصار یہ نصرت میں پہل کرنے والے، یہ بھی والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ بھی جو ان کی اتباع کرنے والے ہوں، نیکی کے جذبہ سے، خیر خواہی کے جذبہ سے، محبت کے جذبہ سے، مودت کے جذبہ سے، الفت کے جذبہ سے، عقیدت کے جذبہ سے۔ ان کے لیے تین انعام ہیں، ان کے لیے تین اکرام ہیں، ان کے لیے تین تحفے ہیں۔ پہلا تحفہ یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ۔ یہ پہلا انعام ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ توجہ ہو تو یہاں ایک نکتہ عرض کرنا چاہوں گا۔ عام اصول تو یہ ہے کہ چھوٹا بڑے سے پہلے راضی ہوتا ہے، چھوٹا بڑے سے پہلے راضی ہوتا ہے، اور بڑا چھوٹے سے بعد میں راضی ہو، اپنے سے راضی کرتا ہوں۔ اصول یہ ہے چھوٹا بڑے سے پہلے راضی، بڑا چھوٹے سے بعد میں راضی۔ لیکن صحابہ کا مابین امتیاز یہ ہے کہ بڑا ان چھوٹوں سے پہلے رضا کا اعلان کرتا ہے، اور پھر ان کے لیے کہتا ہے یہ بھی مجھ سے راضی۔ رضی اللہ، اللہ پہلے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں ذکر کرنا چاہوں گا کہ میں اور آپ اللہ کی رضا کو تلاش کرتے، ہر مومن اللہ کی رضا کو تلاش کرتا ہے، لیکن صحابہ وہ ہیں جنہیں اللہ کی رضا تلاش کرتی ہے۔ رضی اللہ، اللہ ان سے راضی۔ میں اور آپ اللہ کی رضا کے پیچھے جا رہے ہیں، اور اللہ کی رضا صحابہ کے پیچھے آ رہی ہے۔ رضی اللہ عنہم، یہ پہلا انعام، اللہ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ دوسرا انعام اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اللہ نے ان کے لیے باغات بنائے، اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی، اور جنتیں بھی ایسی تحتہا الانہار جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ گویا اللہ نے قرآن کریم میں یہ کہہ کے اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار دنیا کو بتا دیا کہ دنیا والوں، میں نے جنت بنائی ہی مصطفیٰ کے یاروں کے لیے۔
اقتدار ہو، یہ چند دنوں کی حکومت ہو، یہ چند دنوں کی سلطنت ہو، نہیں بلکہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں ہمیشہ رہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث ہیں، جنت تو ان کی میراث اور جاگیر ہے، یا صحابہ کو ملے گی یا پھر غلامان صحابہ کو ملے گی۔ آپ کہیں گے کس طرح؟ آپ کہیں گے کیسے 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 کیسے؟ توجہ، دلیل اسی آیت میں ہے۔ اللہ نے یہ تین انعام، پہلا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا، دوسرا اعد لہم جنات تجری تحتها الانہار، جنت کا بنانا، نمبر تین خالدین فیہا، پھر ہمیشہ کے لیے اس میں بسانا۔ یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں بل والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، صحابہ کے لیے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، غلامان صحابہ کے لیے۔ یہ صحابہ کے لیے ہی نہیں بلکہ اللہ کی رضا، صحابہ کے صدقے، غلامان صحابہ کے لیے بھی جنت، صحابہ کی برکت سے، غلامان صحابہ کے لیے بھی جنت کا خلود، صحابہ کی برکت سے، غلامان صحابہ کے لیے۔ اللہ نے فرمایا یہی وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، صحابی ہونا یا غلام صحابی ہونا۔ وذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یا آدمی صحابی ہو، صحابہ میں سے ہو، یا پھر غلامان صحابہ میں سے ہو، صحابہ میں سے ہو، یا متبعین صحابہ میں سے ہو۔ لیکن ایک بات کہوں گا، اب صحابی تو قیامت تک کوئی نہیں بن سکتا، غلام صحابی بن سکتا ہے، لہذا اب صحابی بن کے جنت تو کوئی نہیں جا سکتا۔ صحابی کے جوتے کا دفاع کر کے جنت الفردوس کو ہر کوئی پا سکتا۔ یہ کر رہا ہوں اب آئیے، میں ویسے تو اس آیت کی تفسیر میں آدمی جتنا بھی بولنا چاہے بول سکتا ہے، لیکن میں اپنے عنوان کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں صحابہ کا ذکر بھی ہے، تابعین کا ذکر بھی ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، غلامان صحابہ کا ذکر بھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہاں تک صحابہ ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، یہ غلامان صحابہ ہیں۔ جناب علی، اب یہ سابقون الاولون جو ہے، اگر ان میں ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، تو علی بھی انہی میں ہے، علی بھی بس سابقون الاولون میں ہے، اور پھر وہ مہاجرین میں ہے، مہاجرین میں ہے، اسلام لانے میں پہل کی۔ لیکن یاد رکھنا اس پہل میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجہ الکبریٰ لے کے آئی، بعض روایات میں آتا ہے ابو بکر لے کے آئے، بعض روایات میں آتا ہے علی لے کے آئے، بعض روایات میں آتا ہے زید بن حارث نے سب سے پہلے نبی کا کلمہ پڑھا۔ اگر دیکھا جائے ان میں تضاد کوئی نہیں، ان میں مخالفت کوئی نہیں، حضرت علی بھی سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن بچوں میں حضرت زید بھی پہلے اسلام لائے، لیکن غلاموں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی پہلے اسلام لائی، لیکن عورتوں میں اور حضرت ابو بکر صدیق پہلے اسلام لائے۔ سب انسانوں وہ پہلے اسلام لائے، سب انسانوں، سب انسانوں۔ اگر غلام ہے تو ابو بکر ان سے بھی پہلے ایمان لائے، اگر وہ عورتیں ہیں تو ان سے بھی
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، اے اہل ایمان جب بھی تم میں سے کوئی شخص نبی کے کان میں بات کرنے لگے، نبی سے سرگوشی کرنے لگے، تو بات کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے دیا کرے۔ قرآن کریم کی یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہما وقت اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے، لیکن کبھی ایسے بھی ہوتا کہ نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ الگ وقت لے کے ایک طرف کر لیتے اور نبی سے سرگوشی کرتے، نبی ان سے علیحدگی میں کلام فرماتے۔ جب یہ صورتحال شروع ہوئی تو منافقین نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور مسلمانوں کی دل شکنی کے لیے نبی کو لے کے ایک طرف ہو جاتے، نبی کے کام میں سرگوشی کرتے تو کرتے ہی چلے جاتے، طویل گفتگو کرتے، بڑا بڑا وقت لگ جاتا تاکہ مسلمان یہ سمجھے نبی کو ان کے ساتھ بڑا پیار ہے، نبی کو ان کے ساتھ بڑی قربت ہے، یہ نبی کے بڑے قریب ہے۔ مسلمان احساس کم ترین مبتلا ہو جائے، وہ یوں کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس قصہ کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا اے اہل ایمان تم جب آپس میں نبی سے علیحدہ جا کے سرگوشی کرتے ہو تو پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیا کرو۔ یہ صدقہ کرنا تمہاری شان ہے، منافق مر تو سکتا ہے لیکن اللہ کے راستے میں بھیج نہیں سکتا۔ تم کر لیا کرو، یہ کام تم کر لیا کرو۔ منافق خرچ کرنے سے ڈرتا ہے، وہ تو خرچ کرنے والوں کو کہتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، تم صدقہ کر کے پھر نبی سے سرگوشی کرو۔ یہ آیت اتری، اب اس آیت پہ ایک ہی شخص نے عمل کیا اور وہ عمل کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ اس آیت پہ ایک ہی ہستی نے عمل کیا اور وہ عمل کرنے والی ہستی علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت علی نبی سے علیحدگی میں کان میں بات کرنا چاہی تو پہلے ایک دینار صدقہ کیا، صدقہ کر کے بات کی، اس کے بعد یہ آیت منسوخ الحکم دون تلاوت ہو گئی، اس کا حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت قرآن کریم میں باقی رہی۔ تو جب یہ آیت اتری اس کے بعد علی نے عمل کیا، علی کے عمل کرتے ہی یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے جس پہ نہ علی سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ ہی علی کے بعد کسی نے عمل کیا، اگر اس آیت پہ عمل کیا ہے تو اکیلے علی نے عمل کیا، اور وہ یہ آیت سورۃ المجادلہ کی یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، فرمایا ذالک خیر لکم وأطہر، یہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے۔ تو یہ تین آیتیں تھیں، ان کی روشنی میں نے حضرت علی کی فضیلت بیان کی۔ اب آئیے تیسرے پہلو کی طرف، تین روایتیں
کی محبت، نبی کی محبت، خدا کی محبت. یوں کہتا ہوں علی کی اطاعت، نبی کی اطاعت، نبی کی اطاعت. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت. پھر کہتا ہوں علی کا بغض، نبی کا بغض، نبی کا بغض، خدا کا بغض. نعرہ تکبیر. اب آئیے دوسری روایت کی طرف جو مشکات شریف صفحہ 565 پر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ. توجہ، نبی نے فرمایا مشکات صفحہ 565 من کنت مولاہ فعلی مولاہ. یہ روایت حضرت علی کی فضیلت میں ہے، لیکن جو فضیلت اس روایت سے ثابت ہے اس کی طرف جاتا کوئی نہیں، اور جو ثابت نہیں اس سے واپس آتا کوئی نہیں. روایتیں تو اور بھی بہت تھی، لیکن میں نے سب کو چھوڑتے ہوئے اصلاح عقائد کی غرض سے اس روایت کو منتخب کیا اور اپنی گفتگو کا حصہ بنایا. علی کی فضیلت ہے اس روایت میں، لیکن بہت سارے لوگوں کی گمراہی کا باعث بھی یہی روایت بن رہی ہے، حق کو جھٹلانے کا باعث بھی یہی روایت بن رہی ہے. اس لیے اس روایت پہ بحث کرنا چاہتا ہوں، تفصیل میں جانا چاہتا ہوں تاکہ ذہنی خلفشات دور ہو جائیں. نبی نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ. جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ مطلب نکالا کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے. مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہے، تو علی نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے. یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، اور نبی نے علی کو کہا علی مولا ہے، مطلب یہ کہ میرا خلیفہ بلا فصل ہے. یہ جب معنی کیا جائے گا تو ایک حقیقت کا انکار ہوگا، وہ حقیقت ابو بکر کی خلافت بلا فصل ہے. توجہ، ایک اشکال دور کرو. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف نہیں، یہ ذہن ہے. حضرت علی کی خلافت میں اختلاف، خلافت بلا فصل میں اختلاف. خلافت بلا توجہ، بڑی قیمتی باتیں عرض کرنے لگا. خلافت میں اختلاف نہیں، علی خلیفہ بارحق، لیکن ابو بکر خلیفہ بلا فصل. ابو بکر خلیفہ بلا فصل. تو نادان لوگوں نے کہا کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، اور مولا نبی نے علی کو کہا وہ خلیفہ بلا فصل ہے، باقی الیاذ باللہ غاصب ہے. تو چلو یہ کون سا اجنبی لفظ ہے جو اسی روایت میں آیا ہو باقی کہیں نہ آیا ہو؟ یہ اجنبی نہیں، یہ تو معروف لفظ ہے. لفظ مولا یہ قرآن میں بھی ہے، یہ حدیث میں بھی ہے، یہ عربی لغت میں بھی ہے، یہ ہماری زبان میں بھی ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چاروں جگہ پہ ہم مولا کا معنی کیا خلیفہ بلا فصل کر کے قرآن کی آیت کا مفہوم صحیح کر سکتے ہیں، نبی کی حدیث کا مفہوم صحیح کر سکتے ہیں، لغت کی کتابوں میں یہ معنی تلاش کر سکتے ہیں، اپنے محاورے اور گفتگو میں بول کے اس کا صحیح معنی ذکر کر سکتے ہیں. یہ لفظ اجنبی نہیں، معروف ہے، مشہور ہے. اللہ نے اسے قرآن میں ذکر کیا، فرمایا ان اللہ مولاہ. اللہ نے فرمایا ان اللہ مولاہ، بے شک اللہ نبی کا مولا. ان اللہ مولاہ، بے شک اللہ اس کا مولا. کس کا؟ نبی کا. وجبریل، اور جبریل بھی اس کا مولا. کس کا؟ نبی کا. وصالح المومنین، اور تمام مومن بھی اس کے مولا. کس کے؟ نبی کے.
خلیفہ بلا فصل ہے تو پھر کوئی مفسر کوئی قرآن فہمی کا دعویٰ کرنے والا یہاں مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل کر کے قرآن کا معنی صحیح کر کے سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر معنی یہ بنے گا ان اللہ مولاہ، اللہ آپ کا خلیفہ بلا فصل ہے، اور یہ قلب موضوع ہے. حالانکہ اللہ خلیفہ نہیں، نبی اللہ کا خلیفہ ہے. اللہ خلیفہ نہیں، نبی اللہ کا خلیفہ ہے. ان اللہ مولاہ، یہ بھی غلطی ہوگی. پھر کہا وہ جبریل، اور جبریل بھی آپ کا مولا، حالانکہ جبریل بھی نبی کا خلیفہ نہیں. بلا فصل ہونا تو دور کی بات ہے. انسان کا خلیفہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں. انسان کا خلیفہ انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں. پھر فرمایا وصالح المومنین، تمام مومن بھی آپ کے مولا. اگر مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل ہو تو بتائیے تمام مومن کیسے خلیفہ بلا فصل بن سکتے ہیں؟ میں بھی مومن ہوں، آپ بھی مومن ہیں، کیا ہم نبی کے خلیفہ بلا فصل ہیں؟ ہرگز نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل تو دور کی بات ہے، مطلق خلیفہ بھی نہیں. اس کا معنی خلافت بلا فصل تو دور کی بات ہے، مطلق خلافت بھی نہیں. تو قرآن نے اس معنی کی تردید کر دی. اس کا معنی ہے کیا؟ یہ بعد میں ذکر کروں گا. اب آئیے حدیث کی طرف. مشکات شریف صفحہ نمبر 293 پر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے حضرت زید سے فرمایا یا زید انت اخونا، تو ہمارا بھائی ہے. کہتے ہیں جی نبی کو اپنا بھائی رکھو. نبی خود کہہ رہے ہیں یا زید انت اخونا، تو ہمارا بھائی ہے، ومولانا، اور ہمارا مولا بھی ہے. یا زید، مشکات صفحہ 293، یا زید انت اخونا ومولانا، اے زید تو ہمارا بھائی بھی ہے، ہمارا مولا بھی ہے. اب یہاں مولا نبی نے زید کو کہا. زید نبی کا خلیفہ بلا فصل تو کیا ہوگا؟ عام خلیفہ بھی نہیں. تو پتہ یہ چلا حدیث میں بھی مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل تو دور کی بات ہے، مطلق خلیفہ بھی نہیں. اب آئیے عربی لغت کی طرف. المنجد عربی لغت کی کتاب ہے، اس کے 1021 صفحہ پہ مولا کے معانی کیا لکھے ہیں؟ مولا کا معنی دوست، مولا کا معنی پڑوسی، مولا کا معنی غلام، مولا کا معنی چچا زاد بھائی، مولا کا معنی داماد وغیرہ. مولا کا ایک معنی بھی کسی لغت کی کتاب میں خلیفہ بلا فصل تو دور کی بات ہے، مطلق خلیفہ بھی نہیں لکھا. چوتھے نمبر پر آئیے ہمارے محاورہ کی طرف. آپ نے مجھے کہا مولانا شاہ نواز کا خطاب ہونے لگا ہے. میں نے کہا کل دارالعلوم فاروقیہ میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے جمعہ کا خطبہ دینا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بڑا مولانا صاحب ہے، یہ بڑا مولانا صاحب ہے. مولانا کا معنی ہمارا مولا. اب یہاں مولا کا معنی بھی خلیفہ کوئی نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ مولا کا معنی خلیفہ نہ قرآن میں، مولا کا معنی خلیفہ نہ نبی کے فرمان میں، مولا کا معنی خلیفہ نہ عربی لغت میں، مولا کا معنی خلیفہ نہ ہماری زبان میں. سوال یہ ہے جب مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل تو کجا خلیفہ بھی نہیں، تو پھر اس کا معنی ہے کیا؟ اس کا معنی اب آئیے اصل بات کی طرف چلتے ہیں. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل تو دور کی بات، مطلق خلیفہ بھی نہیں. اب اس کا معنی ہے کیا؟ اتنی حدیث تو سبھی پڑھتے ہیں. من کنت مولاہ فعلی المولاہ. اگلی چھوڑ دیتے ہیں. اگلا حصہ یہ ہے اللہم والی من والاہ وعالی من آداہ. اللہم والی من والاہ وعالی من آداہ. اے اللہ جو اس علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ. وعالی من آداہ، اور جو اس
مولا کا معنی کیا ہوا؟ اب معنی کرو اس آیت کا، وہ بھی صحیح ہوگا۔ ان اللہ مولاہ، اللہ آپ کا دوست ہے، وجبریل، جبریل بھی آپ کا دوست ہے، وصالح المومنین، اور تمام مومن آپ کے دوست ہیں۔ اب معنی کیجئے مشکات کی اس حدیث کا، یا زید انت اخونا و مولانا، اے زید تو ہمارا بھائی اور ہمارا دوست ہے۔ اب معنی دیکھیے المنجد میں مولا کا دوست ہے۔ اب معنی کیجئے اپنے محاورے میں بولے جانے والے اس لفظ کا کہ مولانا صاحب یعنی ہمارے دوست صاحب، تو پتہ چلا مولا کا معنی کیا ہے۔ اب پتہ چلا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ کا مطلب کیا؟ نبی یہ کہنا چاہتا ہے جس کا نبی دوست اس کا علی دوست، جس کا نبی دوست اس کا علی دوست۔ اے اللہ جو علی کو دوست بنائے اسے تو دوست بنا، اور جو علی کو دشمن بنائے اسے بھی تو دشمن بنا، یہ مطلب ہے۔ اب اس کا معنی خلیفہ بلا فصل کرنا، یہ قرآن فہمی سے محرومی کی دلیل ہے، حدیث دانی سے محرومی کی دلیل ہے، عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، اپنی ہی زبان عرف اور محاورہ سے جہالت کی دلیل ہے۔ اب ایک بات یہاں توجہ، بات آگی تو عرض کرتا چلا، اس کا معنی مطلق خلافت کا بھی نہیں، اگرچہ نادان خلافت بلا فصل کا کرتے ہیں۔ یہاں ضمن چلتے چلتے عرض کرتا چلا، سب سے پہلے علی سے تو پوچھ لیجئے کیا علی خلافت کے امیدوار بھی ہیں یا نہیں؟ توجہ کریں بھائی، توجہ، بچوں کو بھی یاد رکھو، توجہ میری طرف۔ علی سے یہ معنی تکلف کے ساتھ تب آدمی کرے جب علی امیدوار خلافت ہو۔ حضرت علی تو امیدوار خلافت ہی نہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کی، تو احتجاج کی ورثی میں لکھا ہے حضرت علی نے بھی حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر لی۔ حضرت اسامہ نے سوال کیا، اسامہ بن زید نے حل بایعتہ یا علی، اے علی آپ نے ابو بکر کی بیعت کر لی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے نعم یا اسامہ، نعم یا اسامہ، نعم یا اسامہ، ہاں اسامہ۔ علی نے صدیق کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ اور ریاض النظرہ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کیوں کی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا یاد رکھیے دین کا سب سے بڑا ستون نماز ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ستون خلافت ہے۔ جب نبی نے ہمارے دین کے ستون کا امام اپنی زندگی میں صدیق کو بنایا ہے، تو خلافت جو دنیا کا ستون ہے اس کا امام علی کسی اور کو کیسے بنا سکتا؟ اس کا امام علی کسی اور کو کیسے مان سکتا ہے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ وہ تو امیدوار خلافت ہی نہیں، اتنے تکلف سے معانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے تکلف سے معانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایک حدیث یہ میں نے عرض کی، فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولاہ، اللہم فالی من فالاہ وآتی من آداہ۔ علی کی فضیلت اس سے یہ ثابت ہوئی کہ نبی کا دوست وہ ہوگا جو علی کا دوست، نبی کا دوست وہ ہوگا جو علی کا دوست ہوگا۔ اور اس روایت کا شان نزول یہ ہے، شان ورود یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے جنگل میں، ایک تالاب تھا جس کا نام غدیر خم تھا۔ نبی کو وہاں پتا چلا کہ فلانا شخص حضرت علی سے رنجش رکھتا ہے۔ جیسے ہی نبی کو پتا چلا، نبی نے فوراً کہہ دیا من کنت مولاہ فہذا علی المولاہ، جس کا نبی مولا یعنی دوست اس کا علی دوست، اے اللہ اسے تو دوست بنا جو علی کو دوست بنائے، اسے دشمن بنا جو علی کو دشمن بنائے۔ یہ اس آدمی کی تنبیہ کے لیے تھا جو
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مشکات باب مناقب علی ابن ابی طالب میں روایت ہے عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی، نبی نے حضرت علی کو کہا کب جب غزوہ تبوک پہ جانے لگے اور حضرت علی کو عورتوں اور بچوں میں مدینہ میں ہی چھوڑ دیا، حضرت علی پریشان ہوئے کہ میں جہاد کی سعادت سے محروم ہو رہا ہوں، تو نبی نے اس وقت دل جوئی کے لیے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا، تو میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھا۔ مگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ کے بعد ہارون نبی تھے تو نبی کے بعد علی نبی ہوگا، کوئی اجرائے نبوت کا عقیدہ نہ گھڑ لے، اس کی تردید کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ہی کہہ دیا الا انہ لا نبی کا بعدی، مگر یاد رکھنا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ روایت بھی حضرت علی کی فضیلت پہ دلالت کرتی ہے، فضیلت یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ طور پہ جاتے ہوئے جب تورات لینے گئے تو بنی اسرائیل میں حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا گئے، اسی طرح جب نبی غزوہ تبوک پہ گئے تو بیوی بچوں میں اہل و عیال میں مدینہ کے لوگوں میں علی کو نائب بنا گئے، اور نبی اپنا نائب چند لمحوں کے لیے بھی بنا دے تو بڑی فضیلت ہے، اللہ نبی کے بستر پہ چند گھڑیاں بھی سلا دے تو بڑی فضیلت ہے، اور اس کی کیا فضیلت ہوگی کہ چند گھڑیاں نہیں 9 سال سوئی، 9 سال سوئی ہے، ہو میرے ماں باپ قربان اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہیں اسلام، اور یہ تو اس کی فضیلت ہے جو نبی کے بستر پہ سوئی ہے، اور اس کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا کہ جس کی رانوں کے بستر پہ خود نبی سویا ہے، خود نبی سویا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا دین کا، بہار گلستان صدیق اکبر، رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ فضیلت تو یہ ہے کہ نبی کی عدم موجودگی میں علی نائب بنائے گئے، اگرچہ چند لمحوں کے لیے، لیکن بڑی سعادت ہے، یہ فضیلت ہے۔ ادھر جاتے نہیں، ادھر جاتے نہیں، اور جدھر جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں، جدھر جاتے ہیں وہ حقیقت نہیں، جاتے کدھر ہے؟ جی دیکھو حضرت موسیٰ کے جانشین ہارون بنے تو نبی نے کہا تم بھی میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، تو نبی کے جانشین ابو بکر نہیں علی ہے۔ یہ نتیجہ نکالتے ہیں، یہ نتیجہ نکالتے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جیسے موسیٰ کے لیے ہارون یعنی وہ موسیٰ کے جانشین، ایسے تم میرے لیے کہ تم میرا جانشین۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ ابو بکر نبی کا جانشین الیاذ باللہ نہیں تھا، وہ نبی کا خلیفہ نہیں تھا، خلیفہ علی تھے۔ یہ اس روایت سے جب نتیجہ نکالا جائے گا تو باطل ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ اصول کافی جلد اول صفحہ 181 پہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ان کا خلیفہ ہارون نہیں بنا تھا، بلکہ ہارون تو موسیٰ کی زندگی میں ہی وفات پا گئے تھے۔ حضرت موسیٰ کے بعد ان کے خلیفہ اور جانشین تو حضرت یوشع بن نون بنے تھے، اور یوشع بن نون
اور پھر ایک بات اور کہنا، اگر توجہ ہو آپ محفوظ کریں، نبی تبوک کے میدان میں جب گئے، تبوک کے میدان میں گئے، نبی نے یہ تو کہا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہ السلام، لیکن امام علی کو بنا کے نہیں گئے، نماز کا امام علی کو بنا کے عبداللہ بن مکتوم، عبداللہ بن مکتوم کو بنا کے، عبداللہ بن مکتوم کو امام صلاح بنایا۔ اگر اس سے خلافت مراد ہوتی تو امام بھی علی کو بنایا، امام بھی علی کو بنایا جاتا، تو پتہ یہ چلا یہ وقتی نیابت تھی، بلا فصل خلافت نہیں، یہ وقتی نیابت تھی، بلا فصل خلافت نہیں تھی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت عثمان کی شہادت کے بعد کہا گیا کہ آپ خلیفہ بنے، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، تو شرح نہج البلاغہ جلد ثانی صفحہ 182 پہ لکھا ہے، حضرت علی نے فرمایا دعونی، مجھے چھوڑ، دعونی، مجھے چھوڑ دو، والتسیموا غیری، میرے علاوہ کسی کو خلیفہ بناؤ، اگر میرے علاوہ کسی کو خلیفہ بناؤ گے تو انا کاحدکم، میں تم میں سے عام آدمیوں کی طرح ہوں گا۔ اور حضرت علی نے کہا میرا وزیر اور مشیر رہنا میرے خلیفہ بننے سے بہتر ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ تو یہ تیسری روایت تھی جس سے غلط مفہوم اخذ کیا گیا، یہ علی کی فضیلت ہے، لیکن فضیلت کی طرف جاتا کوئی نہیں، اور جدھر جاتے ہیں وہ حقیقت، وہ حقیقت کوئی نہیں۔ اور یاد رکھیے میں نے پہلے عرض کر دیا، اختلاف علی کی خلافت میں نہیں، خلیفہ برخا ہے، اختلاف خلافت بلا فصل میں ہے، خلافت بلا فصل میں ہے کہ علی نبی کا خلیفہ ضرور ہے لیکن بلا فصل نہیں، خلیفہ ضرور ہے لیکن بلا فصل نہیں۔ چلو یہ بات منہ پہ آئی تو چند سجا میں باتیں کہہ دیتا ہوں، علی خلیفہ ضرور ہے لیکن بلا فصل نہیں، علی مولود کعبہ ضرور ہے لیکن وجہ طواف کعبہ نہیں، علی نے بیٹی نبی سے دی، صدیق نے بیٹی نبی کو دی، علی کا گھر نبی کی بیٹی نے بسایا، نبی کا گھر صدیق کی بیٹی نے بسایا، علی کے سر پہ نبی کی چادر، نبی کے سر پہ صدیق کی چادر، علی پہ نبی کا احسان ہے لیکن نبی پہ اکیلے صدیق اکبر کا احسان ہے۔ عبدالحمید صاحب بٹو دامت برکاتہ تشریف لا چکے ہیں اور عمرے سے تشریف لائے ہیں، اور میرے بعد تفصیلی خطاب بھی سنیے۔ اب میں سمیٹ توجہ ہے سب کی، تو عرض یہ کر رہا ہوں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت میں اختلاف نہیں، بلا فصل میں اختلاف، بلا فصل میں علی خلیفہ ہے، ابو بکر بلا فصل ہے۔ اور ایک نقطہ اور عرض کر رہا ہوں، نبی کی خلافت علی تک ابو بکر کے واسطے سے پہنچتی ہے، ابو بکر کے واسطے سے، اور ابو بکر کو اگر خلیفہ نہیں مانو گے، باقی کہو گے، العیاذ باللہ غاصب کہو گے، تو پھر علی بغاوت کے خلیفہ ہوں گے، نبی کے خلیفہ نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کے خلیفہ اکیلے صدیق ہیں بلا واسطہ، عمر ابو بکر کے خلیفہ ہیں، عثمان عمر کے خلیفہ ہیں، اور علی عثمان کے خلیفہ ہیں۔ پھر یہ خلافت نبی کی واسطوں سے ہے، بلا واسطہ نبی کا خلیفہ اکیلا صدیق ہے، یہی وجہ ہے ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا اور باقیوں کو امیر المومنین کہا جاتا تھا، باقیوں کو امیر المومنین کہا جاتا تھا۔ تو یہ پہلی بات علی کا نمبر 2 3 آیتیں، نمبر 3 3 حدیثیں، یہ مضمون میرا مکمل ہوا۔ چوتھی بات
حضرت علی اور خلفائے راشدین میں پیار محبت، یہ ایک مستقل عنوان ہے۔ قبلہ بٹو صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں انتظار کی زحمت نہیں دینا چاہتا، یہ پھر کبھی عرض کروں گا، صرف ایک شبے کا ازالہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولود کعبہ ہے، حضرت علی مولود کعبہ ہے، اور یہ فضیلت حضرت علی کو ملی ہے، کسی اور صحابی کو نہیں ملی، اور یہ ان کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی وجہ ہے۔ کچھ نادان یہ دلیل بھی پیش کرتے ہیں، سب سے پہلی بات، اگر مولود کعبہ ہونا عظمت کی دلیل ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو بھی کعبہ میں ہی پیدا کرتا۔ جب نبی کو کعبہ میں پیدا نہیں کیا تو یہ عظمت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، اگر بالفرض والمحال علی سبیل التنزل یہ عظمت کی دلیل ہے تو پھر علی کی ولادت بعد میں ہوئی ہے، اور حضرت خدیجہ کے بھانجے حکیم بن حزام کی ولادت کعبہ میں پہلے۔ یہ مولود کعبہ بعد میں ہے اور حکیم بن حزام مولود کعبہ پہلے ہے۔ تیسری بات، یہ عظمت کی دلیل نہیں، اس لیے کہ جن روایات میں کعبے میں پیدا ہونے کا ذکر ہے وہ روایات صحت کے اعتبار سے درست نہیں، صحت کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اور عقل و نقل اس بات کی تائید کرتی ہے۔ عقل کہتی ہے کہ ولادت کا مرحلہ یہ تو پردے کا مرحلہ ہوتا ہے، تو حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبہ میں جہاں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا اس مرحلہ کے وقت کیسے آ سکتی ہیں؟ یہ حیا اور شرم کے خلاف، اس وجہ سے اور اس وجہ سے بھی یہ عظمت کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ اگر اس روایت کو صحیح بھی مان لیا جائے تو جب علی کی ولادت کا وہاں قول کیا جاتا ہے جس وقت، اس وقت بیت اللہ وہ سمت پرستی میں مشہور نہیں تھا، صنم پرستی میں مشہور، اس وقت وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو کسی بھی اعتبار سے یہ عظمت کی دلیل نہیں بن سکتی۔ اگر مان بھی لیا جائے اور یہ عظمت کی دلیل ہوتی تو پھر اللہ اپنے نبی کو بھی یہی پیدا کرتے، اور اگر ہو بھی گیا ہو تو اسے اتفاق کہا جائے گا، تو اس کو بھی دلیل بنانا بہت صورت غلط ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح سمت کی طرف اپنے عقیدے کو رواں دعویٰ کیجئے۔ 3 نظریے اس وقت دنیا میں حضرت علی کے بارے میں موجود ہیں۔ ایک رافضیوں کا نظریہ جو افراط پہ مشتمل ہے، دوسرا خارجیوں کا نظریہ جو تفریق پہ مشتمل ہے، اور تیسرا اہل سنت والجماعت کا نظریہ جو اعتدال پہ مبنی ہے۔ روافض افراط سے کام لے گئے، انہوں نے ربوبیت کے درجے پہ فائز کر دیا، بلکہ اس سے بھی اوپر پہنچا دیا، یہ افراط ہے، اور خارجیوں نے تفریق سے کام لیا، حد سے مرتبے میں کمی کی، مومن ماننے سے بھی انکار کر دیا، یہ تفریق ہے۔ اور شرح نہج البلاغہ میں حضرت علی کا فرمان ہے، ہلاک فی رجلان، میرے بارے میں 2 قسم کے آدمی ہلاک ہوں گے، محب غالب، ایک محبت میں غلو اور افراط کرنے والا جیسا کہ سوائی، نمبر 2 ومفرط قالب، اور دوسرا بغض میں قیل و قال میں حد سے گزرنے والا جیسا کہ خارجی۔ ان دونوں کو حضرت علی نے کہا یہ ہلاک ہوں گے، اور کامیاب کون ہوں گے؟ جو راہ اعتدال پہ رہیں گے، کیونکہ اس امت کی صفت یہ ہے، کذالک جعلناکم امۃ وسطا، نبی کا فرمان یہ ہے، خیر الامور اوسطها، اور اہل سنت والجماعت کا نظریہ اعتدال پہ یوں مبنی کہ وہ حضرت علی کو روافض کی طرح ربوبیت کے مقام پہ فائز بھی نہیں کرتے، ابدیت کے مقام پہ رکھتے ہیں، اور خوارج کی طرح ایمان سے خارج بھی نہیں کرتے، خلیفہ نبی کا چہارم مانتے ہیں۔ یہ اعتدال والا نظریہ ہے، یہی اعتدال اہل سنت والجماعت کا مابعی امتیاز ہے۔ اسی پہ اللہ ہم سب کو قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر۔